لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین ساتھیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا میرا موضوع سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ موضوع کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اگر میں اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں تو ساری کی ساری زندگی بیت جائے، لیکن اس لفظ کی ایک محمد لفظ کی ایک میم کی میں تعریف بھی نہیں کر سکتا۔ آؤ میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند بارگاہ کے اندر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے میرے محبوب نو تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دا آنا بھی ساڑھے واسطے رحمت ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے صرف انسانوں نہیں جانورانوں بھی انہوں نے حقوق دسے نے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا نے انسانوں دا ایک دوسرے کو حق لینا دسا ہے۔ پہلے حضور علیہ السلام دیا من قبل بائی بائی دے خون دا پیاسا سی، رشتہ دار آپس دے اندر بائی کاٹ کر بیٹھے سن، لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری جدوں اس دنیا تے ہوئی تے میرے مصطفیٰ کریم آقا نے انصار تے مہاجر نو آپس دے وچ بھائی بھائی بنا دیتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی رحمت دے کیا کہنے، میرے مصطفیٰ اٹھ دے نے رب دا قرآن بول پیندا ہے، میرے مصطفیٰ بیٹھ دے نے رب دا قرآن بول پیندا ہے، میرے مصطفیٰ سون دے نے رب دا قرآن بول پیندا ہے، میرے مصطفیٰ چل دے نے رب دا قرآن بول پیندا ہے، میرے مصطفیٰ کھانا تناول فرما دے نے تے اللہ دا قرآن بول دے، میرے مصطفیٰ اپنے رشتہ داراں دے نال لین دین کر دے نے، حتیٰ کہ میرے نبی دی ہر ادا تے قرآن بول دے۔ میرا نبی اٹھتا ہے تے آسمان نو عروج مل جاندا ہے، میرا نبی بیٹھتا ہے تے دھرتی نو سکون مل جاندا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ دی ذات دے کیا کہنے، میرے مصطفیٰ آئے ہی رحمت للعالمین بن کے نے، میرے مصطفیٰ دی ایک ادا تے قرآن بول دے، میرے مصطفیٰ دے کھان پین تے قرآن بول دے، اٹھن بیٹھن تے قرآن بول دے، چلن پھرن تے قرآن بول دے، اندر گھر دے اندر تشریف لے کے آن تے قرآن بول دے، میرے نبی دے اخلاق دا ذکر آوے تے قرآن بول دے۔ پھر میں قرآن کو پوچھنا چاہنا ہاں، میرے نبی دا تعارف ذرا سانو بھی دس دے، تو قرآن کہندا ہے میرے نبی دا تعارف تا بڑا آسان دیا ہے۔ ایک باری ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت دے اندر حاضر ہوندے نے اور فرماندے نے کہ اے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں ذرا حضور دے اخلاق دے بارے دا کچھ دس دیو۔ تے اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ میرے نبی کا اخلاق سارا کا سارا قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میرے نبی کا اخلاق ہمیں تو بھی بتا دے۔ میرے نبی کا اخلاق کا جب ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب میرے نبی کی زلفوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ جب میرے نبی کے دانتوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ جب میرے نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ جب میرے نبی کے ہاتھوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے ید اللہ۔ جب میرے نبی کے صحابہ کا
کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، میرے نبی کے سارے صحابہ پاس ہیں، لیکن قرآن ایک سرٹیفکیٹ بطور اعزاز کے دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن ذرا کھل کے بتا، کل کو کوئی اٹھ کے میرے نبی کے کسی صحابی پر انگلی نہ اٹھا دے، کل کو کوئی اٹھ کر میرے نبی کی کسی صحابی کو صحابی ماننے سے انکار نہ کر دے. تو میں نے قرآن سے پوچھا، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں نے پھر قرآن سے کہا قرآن ایسے نہیں، مجھے ایک ایک کر کے بتا، کل کو کوئی کسی ایک صحابی کا انکار کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ تو قرآن سے میں نے پوچھا کہ ابو بکر بتا، میرے نبی کا ابو بکر کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا عمر تو بتا. قرآن کہتا ہے والذین معه اشداء علی الکفار. پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا عثمان تو بتا. قرآن کہتا ہے تراہم، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم. پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کا علی تو بتا. قرآن نے کہا تراہم رکعا سجدا. پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن میرے نبی کی عائشہ کو بتا. قرآن نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ میرے نبی کے وہ دلیل القدر صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن صفائیاں دے رہا ہے، اور وہ مومنوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تمام مومنوں کی ماں ہیں، جو تمام مومنوں کی ماں ہے، ان پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو یہ تو نامناسب بات ہے. اس لیے قرآن نے اس لیے پہلے سے ہی فرما دیا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تاکہ کل کو کوئی میری ماں عائشہ صدیقہ پر انگلی نہ اٹھا سکے. یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کی کل کمائی ہے. حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھ سے میری دنیا کی کمائی کا حساب مانگ لیا تو میں پکڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق کو آگے کر دوں گا. میری کمائی کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق ہی کافی ہو جائیں گے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دن، اپنا مال دولت سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا تھا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، سب کچھ حضور علیہ السلام کے اوپر فدا کر دیا. اور پھر قرآن ان کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ کیوں نہ دے؟ قرآن پھر اسی لیے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. او میرے بھائیوں صحابہ کی قدر کرو، صحابہ سے محبت کرو گے تو آپ کا ایمان کامل ہے. اگر صحابہ سے بغض رکھو گے تو تیرے مسلمان ہونے میں شک کروں گا. تو آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب